الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور آیت 55 کے اوپر، فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ہی ان ایمان والوں نے عمل صالحہ کر لیے تو زمین کی خلافت اللہ انہی کے نام کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے اس دعوے کے ساتھ ایک دلیل بھی پیش کر دی۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی خلافت ان کے نظر کر دی جائے گی جیسے ان سے پہلوں کے نظر کی گئی، جیسے ان کے پہلوں کو دی گئی۔ اس ضمن میں حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جن ہستیوں کا نام ذکر کیا ہے اس میں فرنٹ پہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ الصلوات و تسلیمات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی حکومت، کیسی نبوت اور کیسی خلافت عطا فرمایا۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، آپ نبی ہے ساتھ ہی بادشاہ ہے، اور بادشاہت کا بھی یہ عالم برپا ہے کہ انہوں نے خود اللہ سے سوال کیا هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے مولا مجھے ایسی شہنشاہیت چاہیے میرے پہلے تو کسی کو دی گئی نہ ہو اور میرے بعد کسی کو دی نہ جائے، ایسی حکومت مجھے چاہیے۔ لہذا اللہ عز و جل نے آپ کی اس دعا کو، اس فریاد کو قبول فرمایا اور ایسی بادشاہت عطا فرمایا کہ جس تخت و تاج پر بیٹھ کر آپ حکومت چلاتے ہیں وہی تخت آپ کو ہوا میں لے کر بھی اڑتا ہے، جس کے ایک صبح ایک شام کے اڑنے کی اسپیڈ اور رفتار کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک وہ ایک صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سفر مکمل کر لیتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے کا سفر مشرق سے مغرب تک کا طے ہوتا ہے۔ دنیا ترقی پر ہے، ہوائی جہاز اس میں اتنا فیول ہی نہیں بھرا جا سکتا ہے کہ وہ کسی جتھے کو اور کسی جماعت کو لے کر 2 دن ایک ساتھ ہوا میں اڑتا رہے، اسے دم توڑنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں اترنا پڑتا ہے، اور وہ بھی چند میل کے فاصلے پر جا کر کے نیچے اتارا ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت سے اڑنے والا تخت تھا، نہ فیول کی ضرورت، نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ کسی قسم کے تیل کی ضرورت، بس ہوا ہی اس تخت کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری حکومت آپ کی چل رہی اور پوری دنیا کے آپ چکر لگا رہے، ایسی عظیم الشان حکومت ہے، لیکن ساتھ میں نبوت بھی ہے، اور نبوت کے کچھ تقاضے ہیں جس میں پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا اور ساری انسانیت کو رب کے حوالے کرنے کے لیے محنت کرنا۔ لہذا یمن کے اندر بے ایمانی کا دور دورہ تھا اور شرک عام تھا، سورج کو ہی لوگوں نے خدا بنایا ہوا تھا، سوریہ دیوتا، اس کی عبادت چل رہی ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تختہ کبھی ادھر اڑ کر گیا نہیں، اور حضرت سلیمان کو یہ منظر نظر آیا نہیں۔ لیکن جب اللہ ہدایت طے کرتے ہیں تو پھر پرندوں کو بھی واسطہ بنا کر ہدایت دے دیتے ہیں، اور جب اللہ ہدایت طے نہیں کرتے ہیں تو نبوت ساتھ میں چلتی ہے۔ ابو جہل جیسے بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی ننگی آنکھوں سے 53 سال ایک جیسا دیکھا، لیکن ہدایت اس کا مقدر نہیں بنا، کیونکہ ہدایت کا فیصلہ وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ کتنی دفعہ اس بارے میں خطا کھا جاتے ہیں، دیکھو نا وہ تو دیندار ہے لیکن ان کی اولاد تو بالکل نافرمان ہے، ہم ایسے تانا تشنی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ میں بھی کچھ دن پہلے ایک شخص سے بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگے بھائی مجھے مت سمجھاؤ،
میں نے پوچھا آخر ہوا کیا؟ کہنے لگے آپ کے ایک مفتی صاحب، ایک مولانا صاحب کرسی پر ایسے زوردار بیان کر رہے تھے، لیکن ان کے خاندان کے لوگ جلسے جلوس میں ناچ رہے تھے۔ تو میں نے صرف ایک سوال کیا، میں نے کہا ایک بات بتائیے، کیا وہ مفتی صاحب، وہ مولانا صاحب ان کے جلسے جلوس میں جا کر ناچنے پر وہ راضی ہے؟ یہ تو ان کے دل کی بات میں فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر ان کے دل کے اندر ان کے جلسے جلوس میں جا کر ناچنا ان کے دل پر وار پڑتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو گویا یہ نوح علیہ السلام کے طرز پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا اعتراض ان کا برا جاننا، برا ماننا، اس کے باوجود آپ کا اعتراض ان پر یہ بنتا ہے کہ دیکھو اوروں کو تو دین بتا رہے ہیں لیکن ان کے گھر والی دین کو اڑا رہے ہیں، اگر آپ کا یہ الزام ان کے پوچھنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو گویا آپ کا اعتراض مولانا پر نہیں جا رہا، نوح علیہ السلام پہ جا رہا، گویا آپ کا اعتراض قرآن پاک پر جا رہا۔ اگر ایک باپ بچے کی فکر کرتا ہے لیکن وہ دین کی طرف آ ہی نہیں رہا تو اس میں باپ اب قصوروار نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو محنت کرنی تھی، جو فکر کرنی تھی، جو کوشش کرنی تھی وہ کر چکا ہے۔ تو اس میں شریعت نے وسعت رکھی ہے، ورنہ ہر دیندار کا دین پر چلنا مشکل ہو جائے اس تانے کے ساتھ، کیونکہ عام طور سے ماحول یہ ہے باپ دیندار ہے بیٹے نہیں ہے، کوئی ایک بیٹا دیندار ہے تو باپ دین پر نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اپنے باپ کا یا باپ کے دل میں اپنے اولاد کا یہ درد ہے کہ یہ کیوں دین پر نہیں ہے، تو اس کا طرز تو نوح علیہ السلام سے میچ ہو رہا ہے، یہ حق کی راہ پر ہے۔ تو ہدایتوں کا انتظام اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ تو ادھر ہدہد پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت کی حکومت چرند پرند کیڑے مکوڑے جنات و انسانوں پر سب پر حاوی ہے۔ ایک جگہ آپ کا پڑاؤ ڈالا تو جناتوں کی ذمہ تھا پانی کی خدمت، وہ زمین کو کورے دیتے تھے اور پانی نکال کر لاتے تھے، حالانکہ ان کا کنٹرول سمندروں پر پورا رکھا گیا تھا، لیکن سمندر کا پانی پینے کے لائق نہیں تھا، تو زمینوں کو اکھیڑنا پڑتا تھا اور پانی نکالنا پڑتا تھا، لیکن ہر جگہ زمین اکھیڑنا اور پانی نکالنا یہ بھی بڑی مشکل بات تھی۔ تو ہدہد کو اللہ نے اپنی قدرت سے وہ عقل کا حصہ نصیب فرمایا تھا، نظر کا وہ حصہ نصیب فرمایا تھا کہ زمینوں کی پرتوں کے نیچے کہاں پر پانی موجود ہے اللہ اس کو بتا دیا کرتا تھا، وہ چونچ مارتا تھا زمین پر اور زمینوں کے نیچوں کے پانیوں کا پتہ دیتا تھا۔ تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، پینے کی بھی ضرورت ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے، پانی کہاں سے آئے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو ساری زمین اکھیڑ کر ڈالے لیکن پانی کا اصل پتہ لگ جائے تو کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے، تو کہا ہدہد کو بلاؤ، کہاں ہے تاکہ پانی کا ہم کو پتہ بتائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پرندوں سے ہدہد کہاں ہے؟ تو قرآن نے ہدہد کہاں ہے اتنے جملے کے لیے ایک مستقل رکوع بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے سورہ نمل آیت 20 سے لے کر بہت اخیر تک، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان پرندوں کی حاضری لینے لگے، اسی میں مقصود تو ہدہد تھا، کہاں چلا گیا، کہاں ہے، وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔ تو بات اتنی چلی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹونی بدل گئی۔ آسان چل رہی تھی بات کہ حضرت نے حاضری لی، وہ ہدہد کا پتہ نہیں لگا، کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، لیکن اس کا ٹون بدل گیا، آواز انداز بدل گیا، لَوَعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آئے گا تو ذبح کر دوں گا، سخت سزا دوں گا، یعنی اندازے چیر ڈالوں گا، پھاڑ ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، مار ڈالوں گا۔ غصے کے اندر بھر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، یا پھر بتایا گیا کہاں تھا، یا دلیل لے کر ہے کھلم کھلا واضح کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تو اہل علم حضرات نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا کہ ابھی نارمل بات چل رہی تھی کہ ہدہد کہاں ہے، غائب تو نہیں ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا، اچانک بات کرنے کا انداز بدل گیا حضرت سلیمان کا علیہ السلام۔ ابھی تو نارمل بات ہو رہی تھی، کہاں چلا گیا، کہاں رک گیا، دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اب بات کا انداز ہی بدل گیا، مار دوں گا، کاٹ دوں گا، ذبح کر دوں گا، پر اکھیڑ دوں گا، چمڑی ادھیڑ دوں گا، انداز بدل گیا۔ تو اہل علم حضرات نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کیا
اصل میں یہ چونکہ بڑے کام کا تھا اور حضرت سلیمان کی زبان پر بس اسی کا نام تھا، ہدہد کہاں ہے، ہدہد کہاں ہے، تو پرندوں کو حسد ہو گیا ہدہد سے، تو اس حسد کے چکر میں پرندوں نے مل کر شکایت کر دی، اور شکایت کیا کی، حضرت پہلی بار کہے کیا وہ تو آپ نے پوچھ لیے تو آپ کو معلوم پڑ گیا ہدہد کہاں ہے، ورنہ ایک بار نہیں ایسے دسیوں مرتبہ آپ کو بغیر بتائے غائب رہتا ہے۔ تو دل ہے اور دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے میرے پاس کسی کی شکایت مت لاؤ، میرے پاس کسی کی غیبت مت لاؤ، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب تمہارے بیچ میں آ کر کے رکو تو تم سب کی طرف سے اپنے دل کو پاک اور صاف پاؤ۔ جب نبی کا دل جس کو 4 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا، وہ دل والا نبی کہہ رہا ہے کہ شکایتوں کا اثر میرا دل بھی قبول کرتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے دلوں کا کیا کہنا جس میں گندگیاں پڑی ہوئی ہے، جس میں خرافات بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو شکایتوں سے دل اثر لیتا ہے۔ لیکن ایک ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ ٹینشن لے، لوگ ہماری شکایت کریں گے تو پھر کیسا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اگر آپ حق پر ہے، اگر آپ سچائی پر ہے اور سچ کا دامن اور حق کا دامن آپ نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، تو اللہ عز و جل سارے شکایت کرنے والوں کو شرمسار کر دیں گے۔ ایسا ہی کچھ ہوا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ یہ کوالٹی کی بات کرنے دو شکایت کرنے والوں کو شکایت ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام جو غصے میں بھرے ہوئے تھے اور آپے سے باہر نکل رہے ہیں، غصے کا عالم ہے جس کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا، تو ہدہد چل کر آیا اور اڑ کر آیا، اور اس موقع پر آیا کہ حضرت کا غصہ بھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے نا آج رات گزرنے دو، کل ملاقات کر لینا، کیونکہ آج رات میں بڑے غصے میں ہیں، تو نہیں، غصے میں بھرے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس موقع پر آیا اور آتے سے کہا حضرت غصے میں جلد بازی مت کیجیے، ایسی بات معلوم کر کے آیا کہ آپ کو بھی معلوم نہیں، تو یہ میری شکایت کرنے والوں کو کیا خاک معلوم ہوگا۔ سلیمان کہنے لگے مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، انی وجدت امرأۃ تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد کی باتوں کو سنا تو آپ کا غصہ تو ہٹ گیا، نکل گیا، لیکن عجیب و غریب آپ کی فکریں آپ پر طاری ہو گئی۔ وہ پتہ کیا کہنے لگا کہ حضرت ہوائی تخت ہے آپ کے پاس، مشرق مغرب آپ کو گھما رہا، پھرا رہا، اڑا رہا، لیکن آپ کو وہ بات نہیں معلوم جو میں معلوم کر کے آیا۔ کہ وہ کیا ہے کہ میں چلتا چلتا اڑتا اڑتا ملکہ سبا کے پاس پہنچ گیا، یمن پہنچ گیا تھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک لیڈی ہے، ایک عورت ہے جو ملکہ بنی ہوئی ہے اور اس کا بڑا ملک ہے، لوگ اس کے تابعدار ہیں، اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، اور قرآن نے اس ہدہد کی زبان میں کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت عظمت والا تخت ہے۔ یہ الفاظ، یہ جملے بتا رہے ہیں، گویا وہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جیسے آپ کے پاس تخت ہے، میں نے تو عظیم الشان ایک نیا تخت دیکھا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھے کہ جیسے نبوت مجھے ملی، ممکن ہے اس خاتون کو بھی ملی، لیکن اس نے آگے کیا کہا حضرت یہ تو دنیا ہے، لیکن دین کا تو بڑا برا حال ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ساری ملکہ کے ساتھ حکومت مل کر سورج کو دیوتا بنائی ہوئی ہے، سورج کی پوجا پاٹ کرتی ہے، سب کے سب شرک میں گرفتار ہے، شیطان نے حق کی راہوں سے ان کو بھٹکا رکھا ہے۔ دنیا اچھی ہے لیکن دین برباد ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط رائٹ کیا، لکھا اور ہدہد کے حوالے کر دیا۔ یہ ہدہد وہاں اڑ کر کے پہنچا اور خط کو نیچے ڈالا، اور ملکہ بلقیس نے اس کو اٹھایا جس پر لکھا تھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور احکامات تھے اطاعت اور مطیع اور فرما بردار ہو کر ہمارے پاس چلی آؤ۔ لہٰذا اس نے بہت سارے مشورے کے، بڑا واقعہ ہے، مشورہ ہوا، اس سے فل اینڈ فائنل ایک جواب یہ نکل کر آیا کہ ہمیں چلنا چاہیے۔
لہٰذا وہ وہاں سے چل کر کے یہاں پہنچے تو اتنی دیر میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد نے جس تخت کی خبر دیا تھا جو بہت عظیم الشان ہے وہ تخت مجھے اسی وقت میرے پاس چاہیے. 5000 کلومیٹر کا سفر تھا جہاں پہ حضرت کا قیام تھا. کون لے کر آئے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا. جی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر لگائے گا؟ کہ جی حضرت آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہو گے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں گے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. کتنے جلدی ہو گیا. 5000 کلومیٹر کا سفر اور اس زمانے کا سفر گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹوں کا سفر ہے. اور اس زمانے میں عربی نسل کا گھوڑا نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے نہ چڑھے نہ اترے بس دوڑے. جہاں 2 مہینے کے بعد پہنچے گا وہاں پر تخت رکھا ہوا ہے اور پورے لوک کے اندر ہے. اور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا. کھڑے ہونے سے بیٹھنے میں اور بیٹھنے سے لے کر کھڑے ہونے میں جتنی تاخیر لگتی ہے اتنی دیر میں لے کر آؤں گا. حضرت نے فرمایا کوئی اس سے جلدی اور کر دے. تو قرآن نے اس کو سورہ نمل آیت 40 پر بیان کیا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ نے خاص کتاب کا علم دیا تھا. عفریت وہ بھی جناتوں میں سے تھا. آصف اس کا نام تھا. وہ کھڑا ہوا. جی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر لگائے گا؟ ایرتد الیک طرفک، پلک جھپکے گی اٹھے گی تخت آپ کے سامنے ہوگا. بس حضرت نے کہا لے کر آؤ. بس وہ ایسی حضرت کی واقعتاً پلک جھپکی اور کی پلک اٹھی تخت سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا. یہ کیا تھا؟ اس جن کے پاس اس میں اعظم تھا. اللہ کا ایک صفتی نام اس کے پاس ایسا محفوظ تھا کہ اس نے اس نام کو پڑھ کر کے اس تخت کو یہاں پر بلوا لیا تھا. اس پر حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ ایسے انسانوں کو اور جناتوں کو میرے تابع کر دیا جو پلک جھپکنے کے برابر میں کام کر کے دکھا دیتے ہیں. لہٰذا علماء نے یہیں پر لکھا ہے. اس نے کیا ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنایا اسی پر لکھا ھذا من فضل ربی. جائز ہے ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر علماء کرام سے پوچھے تو وہ بات واضح کر کے بتائے. اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اچھا گھر بن گیا، اچھا باغ سور گیا اور باڑی اچھی کھل کر کھل کر سامنے آ گئی تو ھذا من فضل ربی نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ لکھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اوپر، جس باغ کے اوپر، حتیٰ کہ جس گاڑی جس کاروبار کے اوپر کوئی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھوائے گا، اللہ تبارک و تعالی نمبر 1 اس پر آفت نہیں آنے دے گا اور نمبر 2 اس کی برکت نہیں ہٹنے دے گا. تو یہ علماء کرام نے لکھا ہے. تو ھذا من فضل ربی کی جگہ یہ لکھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ علماء کرام نے لکھا ہے. سورہ کہف کی تفسیر کے اندر یہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تخت بھی دے دیا، تاج بھی دے دیا. غرض یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خلافت ملی کہ ملک بھی ان کا ہو گیا اور ملکہ بھی ان کی ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ کر لیا ایمان اور عمل صالحہ تو جیسے ان کو دیا تم کو دیا جائے گا. تو اس کے پہلے مخاطب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. لہذا اللہ پاک گویا ان سے کہہ رہے کہ تم یہ کر لو گے ایمان عمل صالحہ تو دیکھو پھر تمہارے لیے بھی خلافت ہم متعین کر دیں گے. لہذا وہی کچھ ہوا. عمر فاروق کا دور خلافت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہونے کو صرف 6 سال ہوئے ہیں. پیارے نبی دنیا سے رخصت ہوئی 6 سال ہوئی. 5 سال مکمل ہوئے، 6واں سال چلنے لگا ہے. اس 6 سال کے اندر وہ کہتے ہیں نا جی 5 سال میں حکومت ادھر سے ادھر ہو جاتی، ادھر سے ادھر ہو جاتی. یہ نقش قائم صحابہ نے کر کے دکھائے ہیں. لہذا قیصر اور کسریٰ اس زمانے کی سب سے بڑی پاورفل طاقت ہے، پاورفل حکومت ہے. سعد بن ابی وقاص 36,000 کا لشکر وہ میدان کے اندر جب اترے ہیں، ادھر سے رستم آیا لیکن وہ مارا گیا، ہار گئے. تو صحابہ کرام ان کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ لوگ اپنے عراق کے اندر، فارس کے اندر جب داخل ہونے لگے تو پل بھی تھا، کشتی بھی تھی. تو انہوں نے جاتے جاتے پل کو توڑ دیا، کشتی کو ساتھ لے کر کے چلے گئے. ادھر صحابہ کرام کا لشکر دریا دجلہ پر پہنچا، ٹھاٹے مارتا ہوا بڑا سمندر. کیا کیا جائے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کیا اس پورے لشکر کے اندر کوئی ایسا ہے جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو اور ابھی تک توبہ نہ کیا ہو؟ وہ توبہ کر لے. 36,000 صحابہ اور جو کچھ ان کے ساتھ شریک لوگ تھے کہتے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو توبہ کر رہا تھا. یعنی معلوم پڑا
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابھی تک 6 سال کا زمانہ گزر گیا اور کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا. تو کہا لشکر اب تو پانی میں ڈالا جائے گا. تو پہلے کون اترے گا؟ 600 کی ایک ٹکڑی بنائی گئی جس پر حضرت عاصم ابن عمرو الانصاری کو امیر بنایا گیا. یہ 600 لوگ آگے بڑھے، 36,000 میں سے 600 کٹ گئے. یہ جب دریا کے پاس گئے، قریب گئے، کیا کرنا چاہیے؟ تو دریا میں ایک موج اٹھی جس نے گھوڑوں کو پیچھے دھکیلا، تو گھوڑے بھی پیچھے ہٹے، ساتھ میں سوار بھی پیچھے ہٹے. تو آگے ایک صحابی بڑے حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے زور سے ایک جملہ کہا تخافون من هذه النطفہ، ارے کیسے تم ڈر گئے اس کالے حبشی قطرے سے؟ کالے قطرے سے تم ڈر گئے؟ پورے سمندر کو کالا قطرہ کہہ رہے ہیں، کالے قطرے سے تم ڈر گئے؟ آؤ اور گھوڑے بڑھاؤ. لہذا حضرت عاصم ابن عمرو الانصاری نے کہا اے حجر پہلے تم ہی چلو. لہذا حضرت حجر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پہلا گھوڑا ان کا، اور پانی پر جیسے پیر گیا تو دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئی، کیا ہوگا؟ جیسے پانی پر پیر گیا وہ پانی پر ہی رک گئے. پھر دوسرا پیر وہ بھی رک گیا، تیسرا پیر وہ بھی رک گیا، چوتھا پیر وہ بھی رک گیا. سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کی مدد آ چکی ہے، سب کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ کہہ کر کے سارے صحابہ نے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا اور ایک گھوڑے چل رہے. چلتے چلتے ایک آدمی، ایک صحابہ رسول اپنے گھوڑے سے ان کی زین تھوڑی سی کھسک گئی تو وہ گرنے لگے. اب گرنے والے تھے تو ایک صحابی سائیڈ میں تھے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے کونی کو ان کو طاقت سے ایسے دھکا لگایا تو وہ جگہ پر جا کے سنبھلے اور گرتے گرتے بچ گئے. اور کنارے پہنچتے پہنچتے اللہ کی شان ایک ایک کر کے سارے باہر نکل گئے. تو سعد بن وقاص نے کہا چلو چل کر چلیے حملہ کرو. نہیں نہیں نہیں، جس رب کے بھروسے پر ہم سمندر کو پار کر کر یہاں پہنچے ہیں، ذرا دیکھے تو صحیح ہمارا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہوا. تو سعد بن وقاص نے 36,000 لوگوں سے ایک سوال کیا، کسی کا کوئی سامان گم ہوا، کسی کی کوئی چیز خطرے میں پڑ گئی؟ تو ایک صحابی گھوڑے کو دھکا لگا کر آگے بڑھے. سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے او سعد، میں نے جب پیچھے مڑ کر باہر نکل کر دیکھا تو میرے زین کے پیچھے ایک پیالہ بندھا ہوا تھا، وہ پیالہ گر گیا، وہ پیالہ نہیں مل رہا. اللہ کی شان تو دیکھیے، صحابی کا گھوڑا ہے، اس کا خور بھی پانی میں نہیں گرا، وہ پانی میں نہیں بھیگا اور وہ پیالہ پانی میں گر گیا. کیا اللہ کی قدرت! ایک پیالہ تو گر گیا، وہ ڈوب بھی گیا لیکن کوئی گھوڑا نہ ڈوبا، کوئی گھوڑا پانی میں غرق نہیں ہوا. تو سعد بن ابی وقاص نے جب یہ سنا تو میرے آپ کے جیسا ہوتا بس کرنا بھائی، اتنی بڑی مدد دیکھ لیا، پیالے کے پیچھے پڑ گیا. لیکن سعد بن ابی وقاص کا جذبہ کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو تو بتائے، جی میرا پیالہ. سعد بن ابی وقاص جیسے صحابہ سے بات کر رہے تھے متوجہ ہو گئے پانی کی طرف اور پانیوں سے کہنے لگے تھے جلا میرے ایک دوست کا پیالہ تیرے اندر گر گیا، تجھے اللہ کا واسطہ واپس کر دے. ایک پانی کی موج آئی، اس نے بھی ایسے اچھال کر پیالے کو باہر پھینکا اور وہ پانی کی موج اندر چلی گئی. ایک پیالہ بھی گم نہیں ہو سکا. لہذا جب وہ فارس میں داخل ہوئے تو تخت اور تاج اور وہاں کی شہزادیاں ان کی باندیاں بن گئی اور سب کو وہ لے کر کے واپس مدینے منور آئے. جب یہ سارا کا سارا مال مدینے منورہ لایا گیا تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہاں کا بادشاہ بھی قیدی بنا ہوا تھا اور شہزادیاں بھی باندیاں بنی ہوئی تھی. ان شہزادیوں کا بڑا میٹھا واقعہ ہے، اگر اللہ توفیق دے دے تو میں اس کو آئندہ ہفتے بیان کروں گا کہ شہزادیاں آئی تھی اور ان کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی. تو حضرت عمر فاروق کے سامنے مالی مال ہے، پیلا پیلا چمکتا سونا، سفید سفید چمکتا چاندی اور بڑا تخت. صحابہ کرام اس کو توڑ کر لائے تھے کیونکہ اٹھا کر نہیں لا سکتے تھے، بہت بڑا تخت تھا تو اسے توڑ کر لے کر آئے تھے. جواہرات ہے، موتی ہے، ہیرے ہیں، لیکن کیا مجال کہ عمر فاروق کا اس مال کو دیکھ کر کے حال برا ہو جائے. یہ تو میرا اور آپ کا ایمان اور عمل کا دھوکہ قصور ہے جس میں کمی اور زیادتی ہے کہ یہاں پر آدمی مال کے لیے سگے بھائی کا خون بہانے کو تیار اور ساس اور بہو مل کر کے داماد کو قتل کر دینے کو تیار. یہ تو میرے اور آپ کے یہاں پر چل پڑا ہے. وہ تو خیر القرون ہے، تاج ایسے پیروں میں آ کر گرا ہے تو صحابہ رسول نے اس کو پیر کا دھکا مارا، پیر کی ایڑ لگائی، پیر کی ٹھوکر ماری تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا ارے بھلے آدمی کس کو ٹھوکر مارتا ہے؟
کہا کیا ہے؟ کہا قیصر کا کسرا کا تاج ہے۔ تو صحابہ رسول نے حقارت کی نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی، اس کے طرف دیکھا تک نہیں، آگے بڑھتے بڑھتے کہنے لگے ارے جس کے سر پر تھا اس کو عزت نہ دلا سکا، میرے تو ٹھوکروں میں ہے، مجھے کیا خاک عزت دلائے گا۔ آگے بڑھ گئے، استغنا ہے۔ ارے عمر تو عمر ہے، سالم بن عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے سالم، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان وہ بھی طواف کر رہا تھا، کسی نے کہا عمر فاروق کے بیٹے، عمر فاروق کے پوتے۔ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا، تو پیچھے پیچھے بادشاہ دوڑ کر آیا اور سائیڈ میں چلتے چلتے کہنے لگا سالم اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں خدمت کر دوں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر دوں۔ تو حضرت سالم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا میں ابھی اللہ کے ساتھ مشغول ہوں، طواف میں مشغول ہوں، ابھی مجھ سے بات نہ کر، کچی گستاخی کی معافی ہو۔ سالم بن عبداللہ نے طواف مکمل کیا، حرم سے جب باہر نکلنے لگے تو بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان آیا، بادشاہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ کی کوئی ضرورت ہو میں پوری کر دوں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا بادشاہ ضرورت تو بہت ہے، کیا واقعی پوری کر دو گے؟ کہ آپ کی زبان سے جو ضرورت نکلے گی میں اس کو پوری کر دوں گا، یعنی اس کو کہتے بلینک چیک، بلینک چیک جو لکھ دیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ واہ رے سالم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بادشاہ وقت سے ایک بات بتانا، میری ضرورت آپ دنیا کی پوری کریں گے یا آخرت کی پوری کریں گے؟ تو مسکرا کے کہنے لگا دنیا میرے بس کی ہے، آخرت میرے بس کی نہیں ہے۔ تو سالم بن عبداللہ ایک جملہ کہہ کر نکل پڑے، پتہ ہے کیا کہا؟ سالم بن عبداللہ کہنے لگے تو جو میری دنیا کی ضرورت پوری کرنے کی بات کر رہا ہے، کعبے کا رب گواہ ہے میں نے دنیا تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگا ہے، میں نے تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگا، تو خاک تجھ سے مانگوں گا۔ یہ کہہ کر کے آپ آگے بڑھ گئے۔ ہشام کہتے اس دن میری نگاہ میں ان سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں تھا اور مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا۔ یہ تھے وہ غیور لوگ، استغنا والے لوگ۔ عمر فاروق کے سامنے چھل ملاٹے مالوں کی، تو آدمی کیا کرتا ہے ایسے مال کے چکر میں اپنا حال ہی بدل دیتا ہے، مرنے مارنے پر اتر جاتا ہے، آستینیں چڑھانے لگتا ہے چھوٹے سے مال کے اوپر۔ عمر فاروق کے سامنے سب ہے اور بادشاہوں کی جانب سے ہرمزان بھی آیا ہوا ہے۔ ہرمزان جس کا پہلا اٹھتے ہی پہننا ہیرو کا ہار پہنا کرتا تھا، اٹھتے یا ہیرو کا ہار، اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو مار دیا جائے ورنہ کل کو پلٹی اپنے اوپر نہ کھا جائے، آستین میں سانپ نہ پلنے لگ جائے، اسے مارا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے پاس تو پہلا راستہ یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے، اگر یہ تو قبول نہیں کرتا تو پھر ڈر ہے تجھے مسلمان قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا میں قتل ہونے کو تیار ہوں، اسلام نہیں قبول کرتا۔ عمر فاروق نے کہا تیری مرضی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش؟ یہ وہاں سے چل پڑی ہے بات، وہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے تیری کوئی آخری خواہش؟ تیری کوئی آخری خواہش؟ کہ مجھے کانچ کے پیالے میں پانی پلا دیا جائے۔ عمر فاروق نے کہا بادشاہ آدمی تھا، کیسے کانچ کے پیالے میں پانی پلایا جائے؟ ارے اس زمانے کے کافر بھی سونے اور چاندی کے پیالوں میں پانی نہیں پیا کرتے تھے، کھانے نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے، اور جن کے پاس حلال حرام کوئی چیز ہی نہیں تھی وہ تو پھر سونے چاندی کے اندر نہائے بھی کھائے بھی، ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ اس امت کے لیے سونا اللہ۔ عمر فاروق وہ جب مال آیا تھا نا اسی کے اندر پیارے حضرت عمر نے فرمایا ارے سراقہ بن جوشم کو بلاؤ، جو پچھلے ہفتے میں سنا رہا تھا، وہ واپس چلے گئے تھے، شرطیں لگی تھی، سراقہ بن جوشم کو بلاؤ۔ عمر فاروق کہنے لگے سراقہ آ جاؤ۔ پھر کہا قیصر اور کسریٰ کے کنگن نکالے جائے، تو سونے کے کنگن نکالے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے سراقہ ان کنگنوں کو پہن لے، لہٰذا حضرت سراقہ نے ان کنگنوں کو پہنے اور ساتھی رونے لگے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 سال پہلے ایک بات کہی تھی، 16 سال ہو گئے تھے اس واقعے کو، 16 سال، 10 سال ہجرت کے بعد کے اور 6 سال یہ گزرنے کے، 16 سال گزر گئے۔ تو سراقہ کے ہاتھ میں کنگن آ گئے، سراقہ مسکراتے ہوئے، یعنی ہنسی میں مسکراہٹ میں رونا ہے، رونے میں مسکراہٹ ہے، رو بھی رہے مسکرا بھی رہے۔ کسی نے پوچھ لیا تھا سراقہ کیا ہوا؟
کہ حضور کی بات سچی ہو گئی. حضور نے فرمایا تھا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر اور کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو کنگن ہاتھ میں ہے. عمر فاروق نے کہا مسلمان کے لیے سونا پہننا حرام ہے, اگر یہ حرام نہ ہوتا تو یہ کنگن آج تیرا ہی ہو جاتا, لہذا باہر اتار دیے گئے. تو مسلمان مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام, سونے کی چین گلے میں ڈالنا حرام. مسلمان مرد کے لیے, عورت کے لیے حلال ہے, مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی, حضور کی خدمت میں پہنچے تو پیارے نبی نے فرمایا او ہو آگ, دوزخ کی آگ تم ہاتھ میں ڈال رہے ہو. انہوں نے فوراً انگوٹھی کیسے نکالا اور ایسے پھینک دیا, اس کے تب مڑ کر نہیں دیکھا. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے, پہننے کے لیے حضور نے منع کیا, اسے بیچ دیتا, کچھ رقم حاصل کر لیتا, ضرورت کی چیزیں لے لیتا, تو نے اس کو دیکھا تک نہیں. فرمایا, وہ صحابی کہنے لگے ارے جس کو حضور نے وقت نہ دی میں اسے کیا خاک وقت دوں گا, جس کو حضور نے محبت سے نہیں دیکھا میں اس کو محبت سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو سونے کی انگوٹھی نہیں مولانا سسروں نے زبردستی پہنا دی, تو سسروں کا پہنانا ان کو حرام کام کرنے کا گناہ. ارے سسرے تو اپنی جگہ پر ہے, سسرے تو اپنی جگہ پر ہے. میرا بیٹا پیدا ہوا, میں اس کا باپ بنا, میری بیوی کہنے لگی بولے اس کے ہاتھ میں کنگنے ہونا. اگر میں کنگنے لے کر آؤں چاندی کا بنا کر, اس میں صرف ایک سونے کا دانا ڈال دوں, وہ ابھی 5 دن کا 7 دن کا بچہ ہے, 7 دن کا بچہ ہے, کنگنا بنا کر لاؤں چاندی کا, اس میں ایک سونے کا دانا ڈال دوں, جب تک کنگنا اس کے ہاتھ میں رہے گا مولی ارشد رب کے دربار میں گناہگار لکھا جائے گا. معصوم بچے کو سونا نہیں پلا سکتے اگر وہ لڑکا ہے, لڑکی کو پہنا سکتے, لیکن سوائے جھگڑے لگنے کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے کے ہاتھ میں سے کسی نے اتار کے لے کر چل گیا, ارے سوئی عورت کے گلے سے لے کر چل جا رہا سگا بیٹا, تو پھر بچے کے ہاتھ میں سے لے جانا کیا مشکل ہے. تو شریعت نے کتنی وہ بات. حیدرآباد کا قصہ پچھلے چند سالوں پہلے, اتنا بڑا مالدار آدمی سونے کے چینا گلے میں پہنا کرتا تھا. چوروں نے بولے کیا کرتے, بولے گلے میں سے تو اتار نہیں سکتے, گلے ہی اتارنا پڑتا. حیدرآباد کا واقعہ ہے, کوئی سنی سنائی نہیں ہے, پکی بات ہے بھائی. انہوں نے سر پکڑے اور گردن اتار دی سونے کے ہار کے خاطر. تو یہ حالت ہو جاتے ہیں. تو مردوں کا تو جو نئے نئے دلہے بننے والے ہیں ان سے گزارش ہے, اور جو نئے نئے سسر جی بننے والے ہیں, سالے بننے والے, ان سے گزارش ہے خوب سونا دو. منع کس نے کیا؟ میں تو کہہ رہا اپنے داماد کو سونے کا تاج بنا کر دو, اس سے بڑا اور کیا ہوگا, لیکن پہنا کر مت دو, پہنا کر مت دو. کیونکہ مرد کے لیے سر کے بال سے لے کر پیر کی انگلی تک کسی بھی عضو کے اندر سونا پہننا حرام ہے. ہاں سونے کا دانت فٹ کر سکتے ہیں, جیسے دانت ٹوٹ گیا گر گیا اور آپ کو فیلنگز کرنا ہے دانت کی, تو آپ سونے کا دانت بٹھا سکتے. کسی کی ناک ہی ٹوٹ گئی تو سونے کی ناک بھی حضرت کہہ رہے کہ داماد کے اگر سونے دینا ہے تو داماد کے دانت نکلواؤ اور سونے کے فٹ کرواؤ. تو سر کے بال سے لے کر پیر کے انگلی تک سونا مرد نہیں پہن سکتا, اس کے لیے حرام ہے, حلال نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سسرے کو آج ہی فون کر کے بولے وہ انگوٹھے بنا لیے گیا, میں نہیں لیتا. نہیں نہیں, ان کو کہنا 2 بنائے تو 3 بناؤ, لیکن 2 لے لو لیکن پہنو مت. آپ کہیں گے وہ دل رکھنے کے لیے میں نے شادی تک پہن لیا تھا. تو دل رکھنے کے لیے آپ گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ دل رکھنے کے لیے بھی نہیں پہننا ہے, لینا ہے. اچھا بعض نوجوان میرے پاس آ رہے بولے مولانا اپنے صاف صاف بولتی جہیز نہیں ہونا. میں نے کہا پاگل آدمی, جہیز کس کو کہتے ہیں؟ ارے جہیز اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کہے, دولہا کہے ہم کو پلنگ نہیں ہونا, اور ہم کو پکانے کے سامان نہیں ہونا, ہم کو گیس سلنڈر نہیں ہونا, اس کو جہیز سمجھ رہے ہیں. جہیز یہ نہیں ہے. جہیز یہ ہے کہ نوجوان لڑکا کہے 4 ویلر دے رہے کیا, 2 ویلر کم سے کم دے رہے کیا, سونے کی چین دیتے کیا, گھڑی دیتے کیا. یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ جہیز ہے, اس کا لینا اس کا دینا ناجائز ہے. جو بیٹی کے ساتھ بہترین قسم کا پلنگ دیا جا رہا, جو بیٹی کے ساتھ الماری دی جا رہی, کولر دیا جا رہا, فریج دیا جا رہا, یہ جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ بطور ہدیے کے ہے, اور ہدیہ لینا سنت ہے, ہدیہ دینا سنت ہے. تو یہ سنت میں داخل چیزیں ہیں.
ہاں اگرچہ کہ علماء نے کہا اس میں بھی ایسا تصرف نہ ہو، اس میں بھی ایسا دکھاوا نہ ہو کہ غریبوں کی شادیاں مشکل میں پڑ جائے، تو اس میں بھی احتیاط برتی جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، اس کا لینا جائز ہے. یعنی بستر مل رہا ہے تو لے لو، پلنگ مل رہا ہے تو لے لو، اس کا لینا جائز ہے. جو مطالبہ لڑکے والوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ہم کو 4 چکی گاڑی ہونا، 2 چکی گاڑی ہونا، گھر بنا کے ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، یہ جو ہونا کہہ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. جو اسپیشل اور ریڈی بنا کر مل رہا ہے یہ لینا جائز ہے. بات دیکھو اب جوانوں کے دل میں سکون آیا. ارے ہاں بولے نہیں تو بول رہے تھے گھر کے اندر پلنگ نہیں ہونا، سوئی کے کہے پر، تو یہ لینا جائز ہے. تو حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وقتی طور پہ کنگن پہنائے گئے، بعد میں نکال دیے گئے. تو کیا کر رہا آج کا انسان کہ مرنے کو بھی نہیں ڈر رہا ہے سونے چاندی کے چکر میں. تو ہرمزان نے کہا مجھے کانچ کے پیالے میں پانی پلا دیا جائے. تو عمر فاروق نے کہا کانچ کے پیالہ لایا جائے، ان کو پانی پلایا جائے. تو کانچ کا پیالہ لایا گیا، اس میں پانی بھرا گیا، ہرمزان کے ہاتھ میں دیا گیا. ہرمزان نے وہ پیالہ پکڑا اور اس تک منہ لایا اور پھر پیچھے ہٹایا. تو عمر فاروق نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی آپ کا جلاد کھڑا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے میں پانی پیتا رہوں اور پانی ابھی نہ پی سکا ہوگا اور یہ میری گردن مار دے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ میں تم کو امن دیتا ہوں، جب تک تم اس پیالے سے پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. ہرمزان نے پتہ کیا کیا؟ پیالہ چھوڑ دیا، وہ زمین پر گرا، ٹوٹ گیا، پانی زمین میں اتر گیا. اور حضرت عمر سے وہ کہنے لگا اے عمر مسلمانوں کی خلیفہ، تم نے مجھے امن دیا ہے کہ جب تک میں اس پیالے سے پانی نہ پی لوں تم مجھے قتل نہیں کرو گے. پیالہ واپس آ نہیں سکتا، پانی باہر نکل نہیں سکتا، لہٰذا تم مجھے قتل کر نہیں سکتے. عمر فاروق مسکرا کر کہنے لگے دیکھو اس نے میرا امن لے کر اپنی جان بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے، اس نے دھوکہ دیا. لیکن عمر فاروق نے کہا یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ مومن عمل صالح کرنے والے کی زبان ہے، میں نے تمہیں امن دیا ہے، قیامت تک جب تک تم اس پیالے سے پانی نہ پی لو اٹھا کر کے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. امن مل گیا. تو وہ ہرمزان کہنے لگا تم امن دیتے ہو میں ایمان قبول کرتا ہوں. فوراً مسلمان ہو گیا. یہ تھے مسلمان. یہ تو غیروں کے مال پر رال ٹپکا رہا، اس کو کیا ملے گا؟ نہ تو ہدایت مقدر میں آئے گی، نہ تو اس کی دولت مقدر میں آئے گی. صرف تڑپتا رہے گا، راتوں میں بے چین رہے گا. عورت بھی کہیں گی کیوں نہیں سو رہے، مال اس کا، چکر اس کو پڑ گیا، بیماری پڑ گیا، حالت اس پر آ گئی. تمنا کرنے لگا بس سسرا مرا کہ بیٹی کی پراپرٹی میری بنتی، سسرے کے مارنے کی دعا کروا رہا. یہ حالت بن گئے کہ بس مل جائے، کیسے مل جائے کچھ. حالانکہ بالش بھر کا پیٹ ہے، اسی کے لیے کیا کچھ ہو رہا. تو میں ایک بات کہتے کہتے پچھلے ہفتے رک گیا، اس ہفتے بھی رک رہا ہوں، لیکن بات چھوڑ کر جا رہا ہوں. سلمان فارسی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، سعد ابھی اسلام نیا ہے تو سمندروں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جب اسلام پرانا ہو جائے گا تو کیا عالم مسلمانوں کا بنے گا. یہ تو اچھا ہوا اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان پردے ڈال دیا، ورنہ حضرت شیخ نے لکھا ہے اگر اس کنڈیشن میں مسلمان کو دیکھ لیتے تو وہیں سے کہتے تھے یہ تو کافر ہے، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہاں تھے، ہم کہاں گئے. اللہ سے دعا ہے، محنت کوشش فکر بھی اس بات کی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دے. لہذا دنیا میں بھی اللہ پاک صحابہ جیسا ایمان دے کر ہمیں ایمان اور عمل پر بھی کھڑا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اذان کو